السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج چوتھا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت کا اشرہ چل رہا ہے، جس کے 3 دن گزر گئے، چوتھا دن شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رحمت کے اشرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل چل رہے ہیں تراویح کے متعلق۔ تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ 8 رکعت تراویح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا ذہن ہے کہ 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھی جائے۔ 8 رکعت تراویح کی نماز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جن احادیث کے بنیاد پر 8 رکعت تراویح کی نماز دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، وہ تراویح کی نماز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز جو رات میں 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ورنہ جمہور تمام علماء اور جمہور تمام اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے، چاروں اماموں کے نزدیک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان تمام جمہور ائمہ کے نزدیک تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت میں تراویح کی نماز حافظ کے پیچھے، ابی بن کعب کے پیچھے اہتمام کے ساتھ 20 رکعت پڑھی جانے لگی۔ ورنہ صدیق اکبر کے زمانے تک تراویح کی نماز انفرادی پڑھی جاتی تھی، کیونکہ اسلام کا نیا دور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کی نماز کو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھا کرتے تھے، لیکن جماعت کے ساتھ مشروع نہیں تھی۔ عمر فاروق نے اس کو تاکیداً باقاعدہ جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام فرمایا۔ تو 8 رکعت تراویح کی نماز حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا یہ جمہور تمام اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف ہے۔ اس کے لیے 20 رکعت تراویح کی نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ 20 رکعت تراویح کی نماز جمہور سے ثابت ہے۔ دونوں حرم میں 20 رکعت کا اہتمام ہے، مکۃ المکرمہ میں، مدینۃ المنورہ میں۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی مرکز نہیں ہو سکتے۔ اسلام کا سب سے بڑا مرکز تو مکہ اور مدینہ ہے۔ امام حرم اور امام مدینہ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ حالانکہ سعودی کے اندر زیادہ غیر مقلدیت ہے، اور اکثر مساجد میں 8 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں غیر مقلد، وہاں پر زیادہ مقدار میں رہتے ہیں، تو 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے نمونہ وہ مساجد نہیں ہے، ہمارے لیے نمونہ تو حرم کعبہ ہے اور مدینۃ المنورہ ہے۔ امام حرم کے امام اور مدینہ کے امام 20 رکعت تراویح پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہم سب ارادہ کریں کہ ہم 20 رکعت تراویح کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، 2 رکعت کر کے پڑھے۔ اگر کسی وقت زیادہ ہو گیا ہے اور گھر کی مستورات اگر 4 رکعت کے ساتھ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہیں۔ تراویح کی نماز میں نیت ہر 2 رکعت پر کرنا بہتر ہے۔ اگر اکٹھی طور پر 20 رکعت کی نیت بھی کر لی جائے تو چل جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر 2 رکعت پر نیت کریں۔ تراویح کی نماز کے اندر امام اگر تیزی کے ساتھ پڑھا رہے ہیں اور پیچھے مقتدیوں کے سورہ فاتحہ اور دیگر اتحیات، دعائے معصورہ اور دعائے درود شریف اور دعائے معصورہ مکمل نہیں ہو پا رہے ہیں، تو اتحیات کا مکمل کرنا ضروری ہے۔ درود شریف اور دعائے معصورہ اگر مکمل نہ ہو تو امام کے ساتھ سلام پھیر دیں۔ تراویح کی نماز کے پہلے وطر کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد، سنت کے بعد تراویح کی نماز پڑھے، اس کے بعد وطر پڑھے۔ اگر کسی کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہو، کسی مستورات کو بعد میں آ کر ضم ہو گئے، یعنی کسی کام کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، گھر میں تراویح کی نماز چل رہی تھی اور یا مسجدوں کے اندر تراویح کی نماز چل رہی تھی، کسی کی کچھ رکعتیں چھوٹی ہو، تو وطر کے بعد بھی بقیہ رکعتیں پوری کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تراویح کی نماز کا وقت صبح صادق تک کا ہے۔ اگر کسی وجہ سے رات میں تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکے اور صبح جلدی سے اٹھ کر سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں تراویح کی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں تک
تہجد کی نماز کا آخری وقت ہے، یعنی فجر کی نماز کا وقت جہاں سے شروع ہوتا ہے وہی وقت تہجد کے وہی وقت تراویح کی نماز کا بھی ہے، اور رات کے کسی بھی حصے میں تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔